کچھ آپ کے ایسے پرانے سیاسی دوست ہیں جو اپنا خاندان، اپنا سیاسی ورثہ چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ چلے گئے، اور آپ کے بزرگ بھی اس خاندان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میرا اشارہ چودھری پرویز لائی کی طرف ہے. آپ کے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کے بڑے تعلقات تھے، اکٹھے رہے وہ اپوزیشن میں. حضرت میرے حوالے سے آپ کیوں مجھ پہ سوال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال چودھری شجاعت حسین سے بنتا ہے. اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، جس بھائی نے اس کو گود میں رکھ کر ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا. جب اسکول جاتے تھے، بچے تھے، اسکول بھی اکٹھے جاتے تھے، رکشے بھی اکٹھے جاتے تھے، موٹر بھی اکٹھے جاتے تھے، پھر گریجویشن اکٹھی کی، پھر سیاست اکٹھی شروع کی، یہاں تک پہنچے. اور یہاں تک وہ اپنے گھر کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکا، اپنے بڑے کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکا. میرے حوالے سے آپ کیوں مجھ پہ سوال کرتے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت صدر ہیں تحریک انصاف کے. تو وہ اگر انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. جو چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں وہ ان کو کیوں نہیں نظر آئیں؟ حضرت جو آدمی مفادات کی سیاست کرتا ہے وہ اسی طرح بھٹکتا ہے جس طرح ہمارا بھائی بھٹکا ہے جی. اور جو نظریات کی سیاست کرتا ہے اس کو نقصانات ہوتی ہیں، اس پر سوالات کے بہچاڑ ہوتے ہیں، اس پر ہر قسم کے مسائل آتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ میرے موقف میں 2011 سے لے کر 2023 تک کوئی جھول نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا میرے گفتگو میں، میرے سوچ کے اندر. اور میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں، الیکشن بھی ہو جائے نا جی اور وہ کامیاب بھی بالفرض ہو جائے تب بھی میں ایکسپوز کرتا رہوں گا. میں نظریات پہ سودا نہیں کیا کرتا جی. اچھا، اور یہ جو چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں، پرویز لائی صاحب نے صحیح کیا غلط کیا، لیکن اس وقت جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ ان کو رہا کرو، پولیس ان کو پھر گرفتار کر لیتی ہے، یہاں تک کہ آئی جی اسلام آباد پہ توہین عدالت لگ گئی ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے؟ میں تو صرف چودھری پرویز کے بارے میں نہیں کہوں گا. میں تو اس دن میں نے لاہور بھی صحافیوں سے کہا میں کسی سیاستدان کا جیل میں رکھنے کا حق میں نہیں ہوں. میں نے کہا کیوں جیل میں ہے جی؟ یعنی میں کھلا پھر رہا ہوں، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میرے مد مقابل کے ہاتھ میں نے باندھ لیے ہیں. میں وہ سیاستدان ہوں جو اپنے دشمن کے ساتھ کھلے ہاتھوں سے لڑنا چاہتا ہوں جی. یہ نہیں کہ میں خواہش ہوئی کہ میں دوسرے کے ہاتھ باندھ لوں اور میرے ہاتھ کھلے رہیں. میں اس ذہن کا آدمی ہوں. باقی رہا نظام، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، قانون، عدالتیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے جی، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اور پرویز لائی سمیت تمام جو میں کھلے عام سیاسی مخالفین جیل میں ان کو رہا کیا؟ میں کھلے میدان میں مقابلے کرنے کا حامی آدمی ہوں. میں مطالبہ نہیں کر رہا، وہ قانون کا معاملہ ہے. کوئی شخص اگر قانون کے حوالے ہو چکا ہے اور قانون کی گرفت میں ہے تو قانون کا اپنا حق ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں جی. لیکن ایک ہے میری خواہش اور مرضی، میرا مزاج کم از کم اس قسم کی سیاست نہیں مانتا کہ میں اپنے دشمن کے ہاتھ بات مان لوں اور خود جو ہے کھلا ان کا مقابلہ کروں. اسی لیے تو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں عام طور پر جلسوں میں اب اس موضوع کو بہت کم چھیڑتا ہوں، کیونکہ میرے مد مقابل جو ہے آزاد نہیں ہے. جب وہ آزاد ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے. اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر تحریک انصاف پہ پابندی لگتی ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ جب آپ کو یاد ہے کہ جب نیب کی اور آپ کی پارٹی کی ایک مخلوط حکومت تھی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، تو بلوچستان میں جو نیب کی حکومت کو ہٹایا گیا تو آپ کے والد صاحب چیف منسٹر تھے، ان کی حکومت نہیں ہٹائی گئی تھی. انہوں نے بطور احتجاج، اس وقت صوبہ سرحد تھا، وہاں کی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا، اور بعد میں جب نیب پر پابندی لگی تو اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی، حالانکہ پابندی سپریم کورٹ نے لگائی تھی. تو وہ تاریخ اگر اب دوبارہ دہرائی جاتی ہے 2023 میں تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ حالات ہوتے ہیں، اور ایک 2072-73 کا زمانہ اور آج ایک نئے ایرا میں ہم داخل ہیں. بالکل مختلف اوقات ہیں، ایٹیچیوڈ میں بھی فرق ہے، ایجنڈے میں بھی فرق ہے، حالات میں بھی فرق ہے. بین الاقوامی سیاست تبدیل ہو چکی ہے. 1973 کا جب ہم آئین بنا رہے تھے اس وقت امریکہ جو ہے وہ مذہب کے ساتھ گزارا کرتا تھا. 73 کا آئین بھی بنا، اسلام بھی اس کی بنیاد بنا، قرآن و سنت بھی بنا، اور روس جو ہے وہ بالکل اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا جی. اب جو سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے تو سوویت یونین کی جگہ امریکہ اور مغرب نے لے لی ہے اسلام دشمنی میں جی. قرآن جلائے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، توہین کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور ولادیمیر مسجد میں جاتا ہے قرآن کو سینے سے لگا رہا ہے اور بیان دے رہا ہے کہ قرآن کی توہین جو ہے وہ آزادی رائے کے زمرے میں نہیں آتی جی. بالکل الٹے ہو گئے نا سیاست جی.
تو وہ حالات اس زمانے میں کچھ اور طرح تھے، پاکستان اور بیرونی قوتوں کے اثرات اور تھے. اس وقت ہم آئین بنا رہے تھے اور اسلام کو جگہ مل رہی تھی. آج ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جو بنی ہوئی چیزیں وہ نکل نہ جائیں، اس کو بچا سکیں کسی طریقے سے.